بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 بیٹے، چاروں کے کمرے میں اے سی۔ ماں کبھی کسی بیٹے کے کمرے میں جاتی تو کبھی کسی بیٹے کے کمرے میں۔ افسوس، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر وہ جسم تھک گیا تھا۔ اس ماں نے گھر کے صحن میں چارپائی بچھا لی۔ بی پی لو پہلے ہی تھا، گرمی کی شدت عروج پر تھی اور وہ نہانے چلی گئی، اور کچھ دیر بعد گرمی کا کہتی ہیں کہ گرمی بہت۔ ایک بیٹے کے کمرے میں جانے لگی تھی اور روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ماں آج رخصت ہو گئی۔ بیٹے، بہوؤں، نواسے نواسیاں سب اس چارپائی کے پاس بینڈ ڈال رہے تھے، مگر ماما نہیں لبدیاں، اے ٹھنڈیاں چھاواں نہیں لبدیاں، ابھی ان کے جنازے سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ والدین کو اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ میرے آفس میں ایک معزز لیڈی تشریف لائیں۔ پتہ چلا کہ وہ کراچی کے ایک بڑے مشہور ہاسپٹل میں گائنیکالوجسٹ ہیں۔ کہنے لگیں، سر آپ کی ایک تحریر صلہ رحمی پڑھنے کو ملی تو ارادہ کیا کہ جا کر اپنے دل کی بات آپ سے ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے کافی منگوائی، موبائل خاموش کیا اور ہمہ گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگیں، سر میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ کراچی کے بہترین رہائشی علاقے میں ایک ہی گلی میں میرے خاندان کے 7 بڑے بڑے گھر ہیں۔ اگر ایک طرف سے شروع کروں تو ہر گھر میں صرف بزرگ رہتے ہیں اور کسی کی عمر بھی 65-70 سال سے کم نہیں۔ ان گھروں میں میری 2 خالائیں ہیں، ایک پھوپھی ہے اور 2 گھر ماموں کے ہیں۔ سب کی اولادیں پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئی ٹی ماہرین کی بھرمار ہے، مگر سب کے سب والدین کو چھوڑ کر باہر جا بسے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والوں میں سب سے چھوٹی میں ہوں۔ میری عمر بھی 40 سال ہے اور میرا 15 سال کا ایک ہی بیٹا ہے۔ میں اب 12 بزرگوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کو چلنے میں تکلیف ہے۔ میں ہاسپٹل میں خود کام میں صرف ڈپریشن سے بچنے کے لیے کرتی ہوں۔ پھوپھی کو دیکھنے جاؤں تو خالہ کا فون آ جاتا ہے کہ مجھے بخار سا لگ رہا ہے، جلدی آؤ۔ ماموں کا بلڈ پریشر چیک کرنے جاتی ہوں تو بیٹا فون کرتا ہے کہ مما گھر کب آؤ گی۔ بہت کوشش کے بعد بھی بزرگ اپنے گھر چھوڑ کر کسی ایک گھر میں اکٹھے رہنے تیار نہیں ہوتے۔ گھروں میں نوکروں، ڈرائیوروں اور آیاؤں کی حکومت ہے۔ میں پلک جھپکائے بغیر خاموش بیٹھا اس کی باتیں ایسے سن رہا تھا کہ کہیں کوئی ایک لفظ بھی چوک نہ جائے۔ میں نے پوچھا، آپ کے میاں کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ میرے لیے اللہ کا انعام ہے۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتی ہوں دل میں بہت سی دعائیں کرتی ہوں کہ وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد صرف میری وجہ سے امریکہ میں بسے سب بہن بھائیوں کے پاس نہیں جا رہے۔ سوچتی ہوں کہ اگر میرے امی ابو زندہ ہوتے تو کیا میں اپنے اکلوتے بھائی اور 25-30 کزنز کی طرح اپنے والدین کو تنہا چھوڑ کر امریکہ کینیڈا جا بستی؟ سر میں خود ہی جواب گھڑ لیتی ہوں کہ والدین کو تو چھوڑیں، مجھے تو ان 6 گھروں میں رہنے والے خاندان کے بزرگوں نے بھی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ سر، اب پریشان اس لیے ہوں کہ میرا 15 سال کا بیٹا ضد کر کے پوچھنے لگا ہے، مما ہم امریکہ کب شفٹ ہوں گے؟ اور میں بیٹے کو جواب دینے کے بجائے کچن میں کچھ دیر بیٹھ کر آنسو بہا کر دل ہلکا کر لیتی ہوں۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ماموں کے گھر جاؤں تو وہ پوتے کی باتیں سننے کے لیے کہتے ہیں، بیٹا امریکہ فون ملا دو، اور میں کہتی ہوں ماموں وہاں تو رات کے 2 بجے ہیں، پھر کبھی بات کراؤں گی۔ اور سر، یہ پھر کبھی بات کراؤں گی والا جھوٹ میں 6 کے 6 گھروں میں اکثر دہراتی رہتی ہوں۔ وہ چپ ہوئی تو میں بھی خاموش ہی بیٹھا رہا۔ ہنس کر کہنے لگی، سر کچھ آپ بھی تو بولیں۔ میں نے کہا، بیٹا میں کیا بولوں، سب کچھ تو تم نے خود بول دیا ہے۔ کہنے لگی، سر میں یہ تو نہیں کر سکتی، مگر آپ کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں جا کر ہماری نوجوان نسل سے ایک درخواست ضرور کریں کہ باہر کے ویزے لگوانے سے پہلے میرے خاندان کے یہ 6-7 گھر وزٹ کر لیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے 28 سال چھوٹی یہ خاتون مجھے سمجھا رہی ہے کہ اب معاشرے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں۔
بریگیڈیئر بشیر آرائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔